السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ سید الاستغفار کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ سید الاستغفار کا ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو عمل ہے سید الاستغفار کا، یہ کثرت سے پڑھنے والے آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور بہت سے دنیاوی اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نوح کی یہ جو آیتیں ہیں وہ نمبر ہے 10، 11 اور 12۔ اس کو پہلے سن لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ اب سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہاری لیے نہریں بہا دے گا۔ ابھی سید الاستغفار کے بارے میں کچھ مشہور حدیثیں بھی سن لیجیے۔ یہ دلوں کے جنگ کی صفائی کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین، صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے اور اس کی ضلع یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ اس میں پریشانیوں تنگیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث اس طرح سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شر مقال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشان ہے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسری حدیث، خوش کرنے والا اعمال نامہ، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اسے خوشی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ اسے استغفار کا اضافہ کرے۔ اور ایک خوشخبری اس سے ملتی ہے، اس کے بارے میں حدیث اس طرح سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرارو قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گندینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے گا۔ ابھی سید الاستغفار پڑھنے والے کے لیے جنت کے بشارت کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المجرمین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے کہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کہ تیرے سوائے کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ یہ سید الاستغفار اب اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے۔ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ ابھی مسلم کی بھی ایک حدیث سن لیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار دن میں توبہ کر لے، اور یہی سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی ترمذی کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب سے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، جس کی لمبائی کو تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ایک ترمذی کی حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک گڑگڑا یعنی نزع کی کیفیت شروع نہ ہو جائے، یعنی اس کو جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، سکرات جسے کہتے ہیں، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ فائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے گڑگڑا کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔
ابھی مستدرک حاکم کی ایک حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ مہینہ، ہفتہ، 1 دن، 1 گھڑی اور 1 اونٹنی کا دودھ ایک مرتبہ دہنے کے بعد دوسری مرتبہ دہنے تک کا جو تھوڑا سا درجہ ہے، موت سے اتنی دیر پہلے تک بھی توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی یہ سید الاستغفار روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔